بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت بتائیں گے، یعنی قرآن پاک پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قرآن شریف قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن کی تلاوت کرو، کیونکہ قرآن کی وجہ سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بہت سوں کو اس کے ذریعے نیچے گراتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص ہر نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، آسمان سے خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ نمبر 2، جان نکلنے کے لمحات میں عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 3، عذاب قبر سے نجات پاتا ہے۔ نمبر 4، جن کاموں سے دوسرے لوگ ڈرتے ہیں وہ نہیں ڈرتا۔ نمبر 5، جب دوسرے لوگ پریشان ہوں گے تو وہ پرسکون ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور درجوں پر چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جیسے تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، پس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیات کی تلاوت ختم ہوگی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی بہترین عبادت قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب اللہ یعنی قرآن میں سے ایک حروف پڑھا تو اس کو ہر حروف کے بدلے ایک نیکی ملے گی، اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں الف لام میم کو ایک حروف نہیں کہتا، بلکہ الف ایک حروف، لام ایک حروف اور میم ایک حروف ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم بھی کتاب اللہ یعنی قرآن کی تلاوت کرنے اور اس کی باہمی یعنی ایک دوسرے کو پڑھنے پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، ان پر سکینہ یعنی چین سکون نازل ہوتی ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت چھا جاتی ہے، اور فرشتے انہیں حفاظت کے لیے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا اپنے قریب والے فرشتوں میں ذکر فرماتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس کے مطابق عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی دنیا کے سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی، جبکہ سورج کو اتنا قریب فرض کر لیا جائے کہ گویا تمہارے گھر میں اتر آیا ہے۔ پھر تم سمجھ سکتے ہو جب ماں باپ کا یہ مرتبہ ہوگا تو اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جس شخص نے قرآن پاک پر عمل کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے ناقص ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قرآن کو یاد کرو، یقیناً جو جانور رسی کھلنے پر بھاگتا ہے قرآن اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ انسان کے دل سے نکلتا ہے۔ تم میں کوئی یہ مت کہے کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ یوں کہے کہ فلاں آیت مجھے بھلا دی گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن شریف عبارت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ نیک اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ جسے قرآن پاک پڑھنے میں دشواری ہو اس کے لیے 2 اجر ہیں، ایک اجر تلاوت کرنے پر ملتا ہے
اور دوسرا اجر مشقت اٹھانے کے سبب اس کے نام اعمال کا حصہ بنتا ہے۔ جو ماہر قاری ہوں اس کے لیے تو اجر کثیر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اتنی توجہ سے کسی چیز کو نہیں سنتا جتنا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترنم کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے توجہ سے سنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعات سنتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ 2 رکعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مومن بندہ ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھتا ہے اسے جہنم کی آگ انشاءاللہ کبھی نہیں چھوئے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اس شخص پر رحم فرمائیے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز تہجد ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نفل نماز دن کی نفل نماز سے ایسی ہی افضل ہے جیسے کہ چپ کر دیا ہوا صدقہ اعلانیہ صدقہ سے افضل ہے۔ حضرت ایاس بن معاویہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو، اگر اتنی تھوڑی دیر ہی کے لیے ہو جتنی دیر میں بکری کا دودھ دوہا جاتا ہے، اور جو نماز بھی عشاء کے بعد پڑھی جائے وہ تہجد میں شامل ہے۔ فائدہ: سو کر اٹھنے کے بعد جو نفل نماز پڑھی جائے اسے تہجد کہتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک عشاء کے بعد سونے سے پہلے جو نفل پڑھ لی جائے وہ بھی تہجد ہے۔ حضرت ابو امامہ باہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو، وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، اس سے تمہیں اپنے رب کا قرب حاصل ہوگا، گناہ معاف ہوں گے اور گناہوں سے بچے رہو گے۔